جس پہ ناز ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ دنیا میں کوئی اپنی زندگی دوسرے کو نہیں لکھتا۔ فرشتے بھی کہہ رہے تھے پروردگار انسانوں میں نہ بنا، یہ خون بہائیں گے۔ کون ہیں جنہوں نے کہا کہ فرشتے بھی انہیں سلام کرتے کہے ہم نے تو انسان دیکھے تھے یہ ویسے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے کے مجمع چل رہا ہے نا میرے ساتھ سب کچھ ایسے بندے اللہ نے ایسی مخلوقات خلقی کہ جن کے لیے اللہ فرماتا واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والوں سے محبت ہے۔ تو اللہ نے گرامی اللہ کو ان 14 سے جتنی محبت کسی سے نہیں، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جتنی ان 14 سے محبت ہے کسی سے نہیں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اللہ کو جتنی محبت 14 سے ہے کسی سے نہیں۔ جو یہ 14 ہیں ویسے کوئی نہیں، انبیاء بھی ویسے نہیں۔ جو پریشان ہے سن لیں، آپ سلامت رہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ بھئی تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کا اختتام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو ہم نے رسول بھیجے وہ سب برابر نہیں ہیں، آدھا مجمع ہے آدھا پریشان ہے۔ اللہ جس میں بنائے وہ اللہ خود کہہ رہا ہے تلک الرسل، رسل جمع ہے رسول کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ سارے رسول معصوم ہیں، میں پورا خود ذکر دے رہا ہوں، سارے رسول معصوم، سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے یہ سب برابر نہیں ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے بغیر فرشتے کے اللہ سے کلام کیا۔ کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی آدم صفی اللہ، کوئی حبیب اللہ۔ یہ سارے نبی ہیں، معصوم ہیں، برابر نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، یہ سارے رسول ہیں، نبی ہیں، برابر نہیں، معصوم ہو کے برابر نہیں۔ تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائے جانے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے صحابہ برابر ہوں؟ جس کے بھی چاہو پیچھے چل تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کے خلاف حدیث کہہ ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتے کہتے سارے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح سے، یہ سائنس نے ثابت کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھئی پیغمبر اسلام نے حدیث کہی تھی مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال ہے کشتی نوح کی مانند، جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ میرے اہل بیت بھی ایسے ہیں، جو ان سے قریب ہوگا نجات پا جائے گا، جو دور ہوگا غرق ہوگا۔ جب غرق ہوگا تو میں نے تو کہا نہیں کہاں جائے گا جانے کے رامی۔ اب اہل بیت ہیں کشتی نجات، نجات کی کشتی۔ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں موضوع، اگر میں پہنچا سکوں تھوڑا سا ساتھ لے لیجیے گا۔ اب اہل بیت علیہ السلام ہے نجات کی کشتی، نجات کی کشتی۔ اب لوگوں نے چاہا یہ کہ مان اللہ اہل بیت کو نیچے کرتے ہیں اوروں کو اوپر، تو کہا بھائی کشتی میں جب لوگ سوار ہوتے ہیں ستاروں سے ہدایت لیتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ انہوں نے کہا کشتی میں سڑکیں تو ہوتی نہیں، راستے تو ہوتی نہیں، وہ ستارے دے کے چلتے ہیں، اور ستارے ہیں صحابہ۔ اب اہل بیت ہے کشتی، صحابہ ستارے تو انہیں صحابہ سے ہدایت لینی ہوگی۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چل لو کہ ہدایت پا جاؤ گے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، مجھے جانا ہے شمال،
کے بھی پیچھے نہ چلنا، جہنم میں لے جائے گا، علی کے پیچھے چلو۔ حبیب خدا فرما گیا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ بھی عادی حدیث ہے، یہ حدیث عادی ہے، یہاں پہ حدیث پوری نہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کو عادت ہوگی ہمارے ممبر سے آدھی حدیثیں سنا دیتے ہیں، عادت ہو گئی، دوسرے آدھی پڑھتے ہیں، ہم بھی آدھی پڑھنے لگے۔ حدیث یہ مکمل نہیں ہے، سنیں گے حبیب خدا نے فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ، والحق مع علی، حق علی کے ساتھ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ نہیں ہے مجمع، پیغمبر نے نہیں فرمایا یا اللہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے، بلکہ آپ کی زبان میں کہو پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے، وہ علی کے پیچھے چلے۔ سمجھا فرما رہے ہیں پروردگارہ یہ کون ہے علی؟ یہ میں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو نچوڑ دینا چاہ رہا ہوں 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے کون ہے مولا کائنات۔ لیکن آپ سرور کائنات جب جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، بے شک جی میں نے کہا تبلیغ پہنچاؤں گا، جب چلے تو آپ نے فرمایا آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اندر بھجوانے کا موڈ ہے کیا؟ پہنچ جائیے گا۔ آپ نے فرمایا آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے اپنے گھر پہ رہنا، میں اکیلا ہجرت کروں گا۔ پیغمبر یثرب جا رہے تھے، کہ کوئی گھر سے باہر نہ آئے۔ تمہارا علی کہاں تھے؟ اپنے گھر۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا سب اپنے اپنے گھر پر رہو۔ حبیب خدا نے فرمایا آج رات سب اپنے اپنے گھر پہ رہو، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ آج ہجرت کی رات، جب سب گھر چلے گئے، مولا علی بھی اپنے گھر ہیں، اب پیغمبر نے خادم سے کہا جاؤ علی کو بلانا۔ لوگ ہیں کہا علی کو بلانا، بستر رسالت پہ سلا اور 3 کام دیے، 3 کام سونپے مولا علی کو۔ کہا کیا علی؟ پہلی بات فواتن کو لے آئیے، فواتن جمع فاطمہ کی، فواتن کو لے آئیے گا۔ یہ جو فاطمہ ہیں ایک نہیں، کون کون فاطمہ کا؟ میری بیٹی فاطمہ، یا علی آپ کی والدہ فاطمہ، فاطمہ بنت محمد کو، فاطمہ بنت اسد کو، فاطمہ بنت زبیر، ان سب کو لے آئیے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اور کوئی کام کرے؟ میں نے جو امانتیں لی تھی لوٹا دیجیے۔ پورے مکے کے لوگ جو مجھے نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے امانت محمد کے پاس رکھوا۔ یہ صادق و امین ہے، امانت پیغمبر نے لی، لوٹائیں گے علی۔ یا علی تیسرا کام میرے بستر پہ سو جائیے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، تینوں کام ہو جائیں۔ جملے کو جو پیش کر رہا ہوں، بستر رسالت پہ سوئے، اگلے دن اٹھے، کہا پیغمبر ہجرت کر گئے، جس نے اپنی امانت رکھوائی تھی آ کے مجھ سے لے جا۔ جملے جب کہوں گا کوئی تشریح نہیں کروں گا، کوئی وضاحت نہیں پیش کروں گا، کہوں گا اور آگے بڑھتا ہوں۔ جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، جو نہیں پہنچا نہیں پہنچا۔ دیکھیں آج آپ جاتے ہیں لاکر میں امانت رکھواتے ہیں،
ہے پاکستان میں لاکر بینکوں وغیرہ میں؟ کبھی آپ جانا بینک میں لاکر لیتے ہیں، اس میں چابی وہ کہتے ہیں ایک چابی آپ کے پاس رہے گی، ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، یہ ساری امانتیں کئی جگہوں پہ تصویریں بھی لینے لگے نہیں ہے سارا مجمع۔ اس زمانے میں نہ تصویریں لی گئی، نہ پیغمبر نے لاکر بنائے، نہ چابیاں تھیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، نہ کسی کا نام لکھا کہ تمہیں مجھ پہ یقین ہے، مجھے اپنے پہ یقین ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ تم امانتیں رکھوا کے جا رہے ہو، لوٹانا میرا کام، رکھوا جاؤ، امانت تمہیں ہی ملے گی۔ وَلَا يُؤَدِّ عَنِّي إِلَّا عَلِي، پیغمبر کی حدیث ہے، میری لی ہوئی امانت کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے۔ تو میں نے مکمل نہیں کیا، آپ نے نعرے بھی لگا دیا، سلام و آپ نے کہ آپ پہلے پہنچ گئے۔ اگلے دن سارے مکے والے در رسالت پہ میں نے امانت رکھوائی تھی، نہ مولا نے پوچھا کیا رکھوا کے گیا تھا، نہ آئی ڈی مانگی، نہیں لوگ ہیں یا نہیں، نہ کوئی نمبر پوچھا، نہ لاکر، چہرہ دیکھتے امانت دیتے۔ آنے والے مشرک و کافر تھے، ایک بھی مشرک نے نہیں کہا میری امانت نہیں ملی۔ جو ہاتھ پیغمبر کا ہے وہی علی کا۔ چہرہ دیکھ کے پیغمبر امانت لیتے تھے، علی چہرہ دیکھ کے امانت لوٹاتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کیا رکھوا کے گیا تھا، چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیتے۔ کسی مشرک نے نہیں کہا میری امانت آپ نے غلط دی ہے، میں انگوٹھی رکھوا کے گیا تھا آپ نے ہار دے دیا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا میرا یہ اعتراض ہے، جو مولا دیتے سب کہتے یہ بغیر پوچھے صحیح امانت دیتے کیسے ہیں؟ تم امانتوں کی بات کر رہے ہو، مولا چہرہ دیکھ کے شجرہ بتاتے تھے۔ ایزانے گرامی، یہاں تک کہ جب جناب امیر علیہ السلام ذوالفقار کھینچتے نا چلانے لگتے تو کوئی فلاں سامنے آتے تھے تو لوگ جب آ جاتے تھے پھر انہیں احساس ہوتا تھا میں کہاں آ گیا۔ اکثر لوگ کوشش کرتے تھے بھاگو، انہیں پتا تھا کہ ذوالفقار کے سامنے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، تو مولا اشارہ کرتے تھے دو ٹکڑے تو دیکھتے تھے جو بھاگتا تھا اسے بھاگنے دیتے تھے۔ تو حضرت مالک اشتر نے کہا مولا یہ آپ بھاگنے کیوں دیتے ہیں؟ کہا مالک میں چہرہ پیشانی دیکھتا ہوں صلب تک اتر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کی نسل میں ایک بھی اگر میرا ہے میں بھاگنے دیتا ہوں، اگر نسل ہی خراب ہو تو مار دیتا ہوں۔ یہ آپ سلامت رہے، جس محبت سے آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا، میں نے کوشش کی کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اور آپ نے بڑی محبت سے میرے الفاظ کو سنا۔ کہ نامی سرور کائنات نے کہا اللہ کو محبت ہے احسان کرنے والوں سے، تو یہاں جناب مولا کہنا چاہے پورا مکمل کروں مولا نے امانتیں لوٹائی، امانتیں بستر پہ سو لیے، امانتیں لوٹا دی۔ اب تیسرا کام کر گیا، میں نے بیویوں کو مدینے پہنچا۔ مولا نے فوراً محملیں تیار کی، کنہیں لے جانا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت بڑی بڑی عظیم ہستی، اور محملیں تیار کی، پردے لگایا، اور پھر اونٹنیوں کو لایا بٹھایا، اور پھر ایک مرتبہ آواز دی مادر گرامی بیویوں سے کہیں آ جانا، محملیں تیار۔ اب وہاں منصوبہ کیا تھا؟ حبیب خدا کو ماننے کا، یاد ہے کہ ابو سفیان نے پورا منصوبہ بنایا سارے سرداروں کے ساتھ، کیا آ جانا تھا رسول خدا کو، میں کہہ رہا ہوں رسول خدا کو تو نام لیتے ہیں کہ ہم قتل کر دیں، پیغمبر تشریف لے گئے۔
اب انہوں نے کیا کہا؟ پیچھے گئے یہاں وہاں کچھ آثار غار یہ وہ سب کچھ ہوا. میں سب کچھ کہہ گیا ہوں، جتنا پاکستان میں پڑھا جا سکتا میں نے پڑھ دیا. اب وہ سب واپس مکے آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو سب لوگوں نے کہا ابو سفیان تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا، اتنے تم نے منصوبے بنائے محمد کے خلاف، سب فیلئر کوئی نہیں کہلانا چاہتا. اس نے کہا کہ دیکھو میں فیل نہیں ہوں، میں بہت تیز ہوں، لیکن کیا کریں قسمت محمد کے ساتھ ہے. وہ چلے گئے ہیں. ایک آدمی نے کہا میں محمد کی بیٹی یہاں رہ گئی. ابو سفیان نے کہا چلو ہم بیٹی کو گرفتار کر لیتے ہیں، محمد غیرت مند ہے، وہ بیٹی کو چھڑانے واپس آئیں گے، ہم قتل کر دیں گے. انہیں نہیں پتا تھا حفاظت میں علی ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ ابھی تک مولا سے لوگوں نے بچپنے میں مار کھائی تھی، تلوار نہیں دیکھی تھی. اگر میری بات پہنچ رہی ہے، مکے کے سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک مرتبہ ابو سفیان ہم نے دیکھا وہاں علی ابن ابی طالب محملیں سجا رہے ہیں اور بیویاں سوار ہو. ساری بیویوں کو مولا نے کہا ہر کی ایک محمل جناب سیدہ کو سوار کرایا، جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت، سب کو جب تیار کر دیا مولا نے ہاتھ پکڑی. ابو سفیان نے سارے کے سارے مکے کے جنگجوؤں کو تیار کیا کہ تلواریں لو، ایک علی ہے ہم اتنے. جب وہ سارے آئے نا، ابھی تک انہوں نے بچپنا دیکھا تھا حیدر کا، اب مولا جوان ہو چکے تھے، بڑی بڑی آنکھیں. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا ابو سفیان قافلہ لا رہا، کتنا بڑا لشکر. ایک مرتبہ مولا نے کہا ابو سفیان پلٹ جاؤ، میں مارنا نہیں چاہتا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ابو سفیان نے کہا حملہ کرو، گرفتار کر لو. مولا علی آگے بڑھے، بس ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ گھمسان کا رنگ پڑا، سب بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے ابو سفیان نے کہا کوئی رکو تو، بچپنے سے بھاگے چلے جا رہا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. مولا نے بس ایک مرتبہ للکارا، سب بھاگ گئے. اب ایک مرتبہ مولا واپس آئے، چونکہ بیویاں تھیں، جملہ سن لیجیے گا، کیونکہ بیویاں تھیں مولا واپس آئے. جب سارے بھاگ گئے، بھاگنے والوں کو ہماری زبان میں بھگوڑا کہتے ہیں. مولا ایک مرتبہ مولا امیر تشریف لایا اور جناب خاتون نے جنت سے سوال کیا. ابھی شادی نہیں ہوئی مولا نے بی بی سے سوال کیا، بی بی آپ کو کوئی خوف تو طاری نہیں ہوا؟ اتنا بڑا مردوں کا لشکر حملہ کرنے آیا تھا، گرفتار کرنے، آپ کو کوئی خوف تو نہیں آیا تھا؟ تو بی بی نے وہی پردے سے آواز دی، جس کا ہمراہ علی ہو اسے کیسا خوف؟ مجھے آپ پہ پورا یقین تھا. بی بی کے اس ایک جملے کی وجہ سے روایات میں ہے کہ جناب امیر پھر پورے رات سے آرام نہیں کیا. کہا جب اتنا یقین مجھ پہ ہے تو میں بھی اتنے ہی یقین کو ثابت کروں گا. مولا اپنی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، اونٹ پہ سوار نہیں ہوئے، بی بی کی اونٹنی کے مہار کو پکڑے رکھا. کہیں جب انہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا، اتنا میرے پہ یقین ہے، تو مولا نے مہار پکڑے رکھی. پورے رات سے 560 یا 570 کلومیٹر مکے سے مدینے آئے. صرف رات میں خیمے لگا دیتے، اپنی والدہ گرامی سے کہتے مادر گرامی حفاظت خیمے کے اندر آپ کی ہے، باہر علی. جب پہنچے نا مدینے مولا امیر علیہ السلام تو ختمی مرتبہ پہلے پہنچ چکے تھے. تو رسول خدا نے کہا تھا میں تب تک یثرب میں، اس وقت مدینہ نہیں کہتے تھے، یثرب نام تھا، یثرب میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ رہا. قبا کے مقام پہ قیام پذیر تھے. سرور کائنات نے بس آواز سنی کہ قافلہ آ رہا، قصب ہٹ جاؤ میں بھائی کا خود استقبال کروں، میرا بھائی آ رہا. سرور کائنات آگے بڑھے، مولا امیر کسی سے نہیں ملے، سب سے پہلے رسول خدا کے پاس. جناب میں نے کیونکہ سفر پڑھنا تھا آج، میں نے سفر پیش کیا. جناب رسول خدا نے مولا علی کو گلے لگایا
پیشانی چومی، رخسار کو چوما، پیار کیا. جناب امیر نے مولانا رسول خدا کو سلام کیا. جناب رسول خدا نے اس سے پہلے کہ کوئی کلام کروں، مولانا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا فاطمہ میری امانت ہے. یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ میں کچھ کھاؤں یا پیوں، آپ کی امانت آپ کے حفظ میں ہے. بی بی محمل میں چلی. مولا نے فوراً بہار رسول خدا کے ہاتھ میں کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت میں نے آپ کو لوٹایا. یا رسول اللہ، آپ اپنے دختر سے خود پوچھ لیجیے، میں نے فاطمہ پہ آنچ نہیں آنے دی. کہا یا علی، مجھے آپ پہ پورا یقین تھا. کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان حملہ کرنے آیا تھا لیکن میں نے آنچ نہیں آنے دی. میں روک کے جملہ کہوں گا. جب جناب امیر جناب سیدہ کی شہادت کے بعد قبر پہ آئے تو اس وقت نہیں کہہ سکے یا رسول اللہ فاطمہ پہ آنچ نہیں آئی. اس وقت رو کے بس ایک جملہ کہا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجیے گا، یہ فاطمہ بہت زخمی ہے. بھئی آج جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں